ہم سنی مسلمان ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو امام حسین کی محفل سجاتے کیوں؟ روزانہ نیاز کھلاتے کیوں؟ کھچڑا کھلاتے کیوں؟ سبیل لگاتے کیوں؟ اگر ہمیں محبت نہیں ہوتی تو ہم یہ کرتے کیوں؟ لیکن ہم محبت کرتے ہیں۔ وہابیوں کا پنگا اہل بیت سے ہے، شیعوں کا پنگا صحابہ سے، دونوں جہنمی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی ہم اہل سنت کے ہاتھ میں اصحاب حضور اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی دامن ہے، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اولاد میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار لگ گیا اور جو اس میں بیٹھنے سے انکار کر گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ یہ محفل سجاتے ہیں۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ ہی ڈنگ ڈونگ کرنے لگو۔ کچھ سنی کرتے ہیں نا ڈنگ ڈونگ، کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ اٹھاتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، محرم میں بہت ساری خرافات کرتے ہیں۔ تعزیے کے بارے میں ویسے میں نے پچھلے سال بہت بولا تھا، لیکن پھر بتا دوں کہ تعزیے کا شریعت اسلامیہ سے، اہل سنت و جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لفظ تعزیہ کا مطلب معلوم ہے؟ غم کرنا، تعزیت دینا، پرسہ دینا، غم کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر سال غم کو تازہ کرنا حرام ہے۔ ہمیں امام حسین سے دلی محبت ہے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اسے روکیں گے نہیں، لیکن دھاڑے نہیں ماریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، بال نہیں نوچیں گے اور یہ ساری خرافات سے بچیں گے۔ سنی مسلمانوں، میرے جملے کچھ لوگوں کو سخت لگتے ہیں، لیکن سنیے، مجھے آپ سے دلی محبت ہے۔ آپ کا اپنا بچہ آپ کے سامنے اگر آگ کی طرف بڑھے تو دنیا میں کون سے ماں باپ ہیں جو یہ تماشا بیٹھ کر دیکھیں گے کہ بچہ آگ میں کود جائے؟ کوئی ماں باپ ایسے نہیں چاہیں گے۔ میں آپ کا دینی پیشوا ہوں، قائد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس منصب کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو سچی باتیں بتاؤں، حق کی طرف بلاؤں اور برائیوں سے بچاؤں۔ اس دن میں نے باباؤں کے بارے میں کہا تو کچھ جٹھی دار بابا، جٹھا دھاری بابا اور کچھ 10-20 انگوٹھی والے بابا اور وارسی سلسلے والوں کو، مداری سلسلے والوں کو بڑا برا لگا۔ دیکھو، بہرحال یہ لوگ سنی ہیں، اپنی بدعمالیوں کو بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ ہاں، ان میں جنہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کیا، شیعوں کے راستے پر چلے، جیسے اجمیر شریف کے سرکار غریب نواز کے دربار میں جو مجاور ہیں، سب ایک نمبر کے کھٹمل ہیں، پکے حرامی ہیں، پکے کھٹمل ہیں۔ جب بھی آپ اجمیر شریف جاؤ، مجاوروں کو ایک پیسہ مت دینا، ایک نمبر کے کھٹمل ہیں اور صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنی بڑی فضیلت صحابہ کی بتائی۔ بہرحال ایسے کچھ پیر سنیوں میں گھس گئے ہیں جو حقیقت میں ہیں شیعہ، لیکن سنیوں کو سبز باغ دکھا کر اور طریقے کی باتیں کر کے ورغلا رہے ہیں۔ سنی مسلمانوں، حق میں باطل میں فرق سمجھو۔ ایک تو ہو گئے یہ پیر لوگ، یہ ایسے ڈھونگی جھولا چھاپ پیر، اور ایک ہو گئے دعا تعویذ والے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں دعا تعویذ کا مخالف ہوں، میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں۔ اللہ نے اپنے کتاب میں تاثیر رکھی، اور بے شک قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے سے جادو باطل ہوتا ہے، نظر بد کٹتی ہے۔ خود سرکار سے دعا تعویذ کرنا ثابت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج کل دعا تعویذ کے نام پر جو دکانیں چلائی جا رہی ہیں، کل کچھ لوگ باہر سے آئے تھے، ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک بابا کے پیچھے 2 لاکھ روپیہ اڑایا۔ اب اڑانے کے بعد جب بالکل ننگے بھوکے ہو گئے تو ہمارے پاس آئے، تو ہم نے کہا اب ہمارے لیے کچھ بچا ہے کہ نہیں؟ بولے حضرت اب تو کچھ نہیں بچا، آپ تو بغیر نذرانے والی تعویذ دے دو۔ تو مولویوں سے تو ایسی تعویذ لیتے ہو بغیر نذرانے والی، اور باباؤں کی جیبیں بھرتے ہو، مولویوں کو پیٹ نہیں ہوتا ہے نا۔ بہرحال باباؤں نے یہ سارے دھندے، دیکھو آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، میں کیا کہتا ہوں اس کو سمجھیں، آپ لوگ اس کو غلط رخ پر نہ لے کر جائیں۔ بات بہت سیدھی ہے، لیکن اپنی الٹی عقل سے لوگ اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ دیکھو، جادو یہ حرام ہے، کیا ہے؟ شب برات میں
ہر قسم کے گنہگار کی مغفرت ہوں سوائے جادوگر، سوائے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ آج کل اکثر لوگ جادو کرتے ہیں، قرآن کریم کو الٹا لکھتے ہیں، قرآن کا الٹا لکھنا حرام ہے، الٹا لکھتے ہیں، لیکن اس کو وہ کچھ اور نام دیتے ہیں، رحمانی علم اور فلاں علم اور فلاں علم۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچو جو باعمل ہیں، پرہیزگار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ان کے پاس جائیے، تعویذیں لیجیے، اپنے مسائل کو حل کیجیے۔ حدیث میں ہے دعا یرد البلا، دعا بلا کو ٹالتی ہے، حدیث میں ہے۔ صدقہ کرنے کا بھی حکم ہے، صدقہ کیا کرو، جب بھی باہر نکلو کوئی ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا ہوا دکھے، جو آپ کے پاس موجود ہو راہ خدا میں دے دیا کرو۔ یہ ساری باتوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، پردے کی پابندی سے، نماز پنجگانہ کی پابندی سے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے سے بھی برکتیں آتی ہیں، اور ان سب چیزوں کی پابندی نہ کرنے سے برکتیں جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، لوگوں نے اس کو الٹا سمجھ لیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و